ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 22۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ معاملے کا کر دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھی میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل، الا، سوائے اس کے، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہاری کوئی فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری کوئی فریاد رسی کرنے والے۔ انی کفرتو، بے شک میں نے تو انکار کر دیا ہے، بما، اس کا، اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے اس آیت کا مطلب کہ سارے لوگ جب اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، اور آدم علیہ السلام نوح کے پاس بھیجیں گے، پھر اس طریقے سے چلتے چلتے یہ سلسلہ سیدنا عیسیٰ تک جائے گا، اور سیدنا عیسیٰ سے پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو میری جگہ ہے جہاں میرے پاس لوگ آئیں گے، وہاں ایسی خوشبو ہوگی کہ جو آج تک کسی نے خوشبو سونگھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس کی طرف خود بخود ہی کھینچے چلے آئیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اور اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایمان والوں کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو جب یہ سفارش کفار دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے گمراہ کیا، شیطان نے گمراہ کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جس نے ہمیں گمراہ کیا، کہ وہ بھی کھڑا اور کوئی سفارش کرے، اور شیطان بھی کھڑا ہوگا جہنم میں، ٹھیک ہے، اور شیطان کی جو مجلس ہے اس کی اتنی بدبو ہوگی کہ آج تک ویسی بدبو کسی نے نہیں سونگی، اتنی بدترین بدبو ہوگی اس کی مجلس سے جو آ رہی، اور وہ شیطان کھڑا ہو کر یہ خطاب کرے گا، لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بالکل سچا تھا، ٹھیک ہے، تم نے وہ وعدہ نہیں مانا، ہاں ایک وعدہ میں نے کیا تھا اور وہ جھوٹا وعدہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی ویسی بات نہیں تھی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ میرے پاس اللہ کی کوئی کتاب تھی، ہاں میں نے تمہیں ایک دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب تم میرے پاس آئے ہو اس لیے کہ میں تمہاری سفارش کروں، تو یہ سن لو کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اب جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہ لو، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، اللہ نے تمہیں فہم دیا تھا، اللہ نے تمہیں سمجھ دی تھی، تو تم نے اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ خدا کے پیغمبر آپ کے پاس آتے رہے، انہوں نے تبشیر کی، بشارت دی، انذار کیا، انہوں نے ڈرایا، لیکن تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ خدا کی کتاب یہ چیلنج کرتی رہی کہ اگر تم مجھے جھوٹا ثابت کر دو تو واقعتاً تم نہ ایمان لاؤ مجھ پر، لیکن اگر یہ ہے کہ پوری دنیا مل کر مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو مجھے مانا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ساری دنیا یہ کام نہ کر سکی، اور یہ ثابت ہو گیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کناروں میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنے جانوں میں ہی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ حق کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے حق واضح کر دیں، پھر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا، تو پھر اپنا ذمہ دار وہ خود ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے گمراہ کیا، جیسے شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، تو جب ہدایت آ جائے
رہنمائی آ جائے، گائیڈنس آ جائے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اس میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ اب ایک تو ہے رسول کا ڈائریکٹ آنا، اور ایک ہے رسول کا پیغام آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا، چاہے وہ کچا ہو یا پکا ہو، مگر اس میں میرا پیغام پہنچ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے محمد کی جان ہے، میرے بارے میں کوئی یہودی سنے یا کوئی عیسائی سنے، پھر یہ میرے بارے میں سننے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ بندہ جن تک پیغام نہیں پہنچا اللہ کا، اس کے سامنے حق واضح نہیں ہوا یا کوئی تشکک تھا اسے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے۔ ٹھیک ہے، اب شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں دعوت دی، اللہ کی دعوت ہی تمہارے سامنے تھی، لیکن تم نے اللہ کی دعوت ٹھکرا دی، میری دعوت کو مان لیا، میرے پاس آئے ہو میں تمہاری سفارش کروں تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، اب آ جاؤ جس طرح میں جل رہا ہوں تم بھی جلو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں انہیں تو چلو عذاب کی تکلیف ہوگی، لیکن شیطان کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہے ہی آگ کا، اسے کیا تکلیف ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ منقول ہے کہ کسی امام صاحب سے یہ کسی نے سوال پوچھا، اور امام شافعی کے بارے میں یہ منسوب کیا جاتا ہے یہ قول کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو ظاہر ہے وہ آگ سے بنا ہے تو آگ میں اسے ڈالا جائے گا تو اسے تو تکلیف ہی نہیں ہوگی، اور ہم بیچاروں کو تو تکلیف ہوگی۔ تو ان کے پاس کوئی روڑا پڑا تھا، کوئی اینٹ پڑی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بندے کے وہ ماری، تو اس نے کہا پاگل ہیں آپ، مجھے روڑا مار دیا آپ نے، ٹھیک ہے، میرا سر پھٹ جاتا پھر یا کوئی اور نقصان ہو جاتا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ کس چیز سے بنے ہیں؟ کہنے لگا کہ مٹی سے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کیا مارا ہے؟ مٹی کا روڑا مارا ہے، تو تکلیف ہوئی ہے نا؟ تو ایسے ہی شیطان کو بھی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، شیطان کو بھی تکلیف ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ بس اپنے آپ کو بچائیں، ٹھیک ہے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کے ذمے آپ کی ذمہ داری ہے، شیطان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھال لے گا۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو ظاہر ایک دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو ملامت کرو جنہوں نے تمہیں روکے رکھا حق کی بات تسلیم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا اپنا نفس ہے، شیطان کا نمبر دوسرا ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے جی؟ انسان کا اپنا نفس ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی فلاں کو بھی شیطان نے گمراہ کیا، جریج ولی کو بھی شیطان نے گمراہ کیا، فلاں کو شیطان نے گمراہ کیا، لیکن شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا جی، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو کیا کہ شیطان کو کسی اور شیطان نے گمراہ کیا؟ نہیں، شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے استکبرا، اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود نمائی تھی اس میں، اسے گمراہ کس نے کیا؟ اس کے نفس نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان سے بھی بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ خود انسان خواہش کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو شیطان اس میں معاونت کرتا ہے، صرف، سمجھ رہے ہیں؟ شیطان تو صرف تھوڑی بہت ہی معاونت کرتا ہے، باقی دیکھیں ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کریں، سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں خود آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ کریں، جب کر لیتے ہیں تو پھر گالیاں شیطان کو، شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے وہ کروا دیا۔ تو شیطان کہے گا بھائی میں نے کچھ نہیں کروایا، یہ سب کچھ تم نے خود کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کروایا، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے وہاں دھکیل دیا تھا بھائی یہ کام کر لو، کیا تو تم نے خود ہے۔ نماز نہیں پڑھی تو میں نے کہا تھا نہ پڑھو، میں نے تو بس یہ کہا تھا یار کوئی تھوڑا بہت آرام کر لو، نماز بھی پڑھ لیں گے، کپڑے خراب ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے خراب ہو، میں نے تو صرف اتنے بہانے بونے بتائے تھے آپ کو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سر جیسے آپ کا حکم، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ آپ کی بات نہ مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ صحیح ہے۔ تو بات تم نے خود مانی، میں نے نہیں کہا تھا، اب اپنے آپ کو پیٹو، اور میں بات سن لو کہ جو
تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ وہ ایک خدا ہے۔ اب دیکھیں شیطان اسے پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس نے بھی مہلت کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی، دعا کی، اس نے کیا کی؟ اے اللہ مجھے مہلت دے۔ کس سے مانگی مہلت؟ کسی اور سے نہیں مانگی، صرف اللہ سے مانگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے بھائی، اللہ نہیں، صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو شیطان کا بھی یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ عقیدہ کیوں مانتے؟ شیطان کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے یہ عقیدہ مانتے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے اللہ فرماتے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ داخل کیے جائیں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ وہ داخل کیے جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ اس میں کیا ہوگا؟ سلامتی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے تو لا یمسہم فیہا نصب، ٹھیک ہے؟ جنت میں انہیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اور جب وہ داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں جو کدورت ہے، جو غصہ ہے، جو غیظ ہے، جو غضب ہے یا کوئی نفرت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری ختم کر دے گا، ساری صاف کر دے گا، بالکل پیورٹی کی شکل میں انسان جنت میں داخل ہوگا، بالکل پاک ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، وہاں امن والا ماحول ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہاں انسان کے لیے وہ ہوگا جو انسان چاہے گا۔ یہ صرف یوٹوپیا نہیں ہے کہ بس یہ کوئی فرضی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اعدت، ٹھیک ہے؟ کہ جنت کیا ہے؟ وہ تیار کر دی گئی ہے۔ اور جہنم کے بارے میں بھی فرمایا کہ اعدت للکافرین، کہ وہ بھی کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت پیدا ہوگی، جہنم پیدا ہوگی، تو پیدا ہوگی نہیں، پیدا ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، جنت گئے ہیں کہ نہیں جی؟ سیدنا عمر کا محل دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہاں بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ جہنم کے مناظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، ٹھیک ہے؟ جہنم کے مناظر بھی، اور آپ نے بیان کیے ہیں چغلی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہاں، قرآن کریم کی تلاوت سے غافل لوگوں کا کیا حال تھا، فرض نماز سے غفلت کرنے والوں کا کیا حال تھا، یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت بھی بن گئی ہے اور جہنم بھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔